آج کل پاکستانی چینلز کے ڈراموں کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ کہیں پر بھابھی دیور کی دیوانی ہے تو کہیں سسر کو اپنی بہو سے پیار ہو جاتا ہے، کہیں انتہائی ڈھیٹ اور بدتمیز تنگ اور چھوٹے کپڑے پہننے والی اداکارہ اپنی مرضی کی ہر بات اپنے گھر والوں سے زبردستی منواتی دکھائی دیتی ہے، اور کہیں ایک بے حیا قسم کی حیا نامی لڑکی ایک غیر مرد کو گلے لگاتی نظر آتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اور گھمبیر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر پرائیویٹ میڈیا چینلز پر زیادہ تر ڈرامہ سیریلز ازدواجی جبر اور تشدد جیسے ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں، جن کا پاکستان کے اندر وجود انتہائی کم ہے اور جو خالصتاً فیمنسٹ اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح 2003 میں UN وومن نے متعارف کروائی تھی، جس کے ذریعے شادی شدہ جوڑوں میں ازدواجی تعلق کو صرف عورت کی رضامندی سے جوڑا گیا اور مرد کی فطری ضروریات اور حاجات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ یہ یک طرفہ مظلومیت کا ایک ایسا خاکہ تھا کہ جس کی وجہ سے نکاح کے ذریعے قائم کیے گئے جسمانی اور فطری تعلق کو صنفی جبر کی ایک قسم بنایا گیا۔ اس جبر کا عمومی شکار مغربی خواتین ہی بنتی رہی ہیں، مگر ان کے بجائے اس اصطلاح کو ایشیائی اور بالخصوص مسلم ملکوں میں متعارف کروایا گیا، کیونکہ ان معاشروں میں شادی کے بندھن، مثالی خاندان، بچوں کی پیدائش کو اہم سمجھنا، ذمہ داریوں کا توازن اور مرد و عورت کا اپنے اپنے دائروں میں خوش اسلوبی سے قائم رہنا بہت سی عالمی سازشوں میں رکاوٹ کا سبب گردانا جاتا ہے۔ سن 2003 میں کچھ بھارتی ڈراموں میں اس موضوع کو بڑے زور و شور سے دکھایا گیا، جس کے بعد سری لنکا اور نیپال جیسے کم ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کی بحث گچ سنائی دی۔ بالآخر یہ فتنہ انگیز اصطلاح مسلم ملک انڈونیشیا میں بھی پہنچی اور وہاں کے لبرلز کو عورت پر ظلم کا واویلا کرنے کے لیے ایک اور موضوع ہاتھ آ گیا۔ انڈونیشیا میں قوانین پاس کرنے والی پارلیمان نے اسے غیر شرعی اصطلاح کہہ کر وقتی طور پر اس کے آگے بند تو باندھ دیا، مگر اس کے لیے اٹھنے والی آوازیں نہ چپ ہو سکیں، بلکہ مختلف معاشروں میں موجود فیمنزم کے علمبردار اس حوالے سے مزید متحرک ہوئے۔ ازدواجی جبر کے حوالے سے ہمارا دین ازدواج کا ایک مکمل فریم ورک متعین کرتا ہے، جس میں کسی فریق کی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ مرد اور عورت دونوں کے حقوق و فرائض اور قربت کے تعلقات میں اخلاقی تربیت اور تعاون کو دونوں جنسوں کے فطری تقاضوں کے مطابق سیٹ کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی فریق اس سے تجاوز کرے تو اس جہالت کا مورد الزام اسلام کو ٹھہرانے سے پہلے اس کی اخلاقی پر توجہ دینا زیادہ اہم ہے، بجائے یہ کہ اس رشتے کو ہی بوجھ بنا کر دکھا دیا جائے۔ مگر نام نہاد فیمنزم میں معاملات کو سنوارنے والی اسٹریٹجی سے گریز ہی رکھا جاتا ہے اور اس سنجیدہ مسئلے کو وومن امپاورمنٹ کی بھینٹ چڑھانے کی مجموعی کوشش جاری رکھی گئی ہے۔ مارچ 2021 میں مصر کی معروف فیشن ڈیزائنر نادا عادل نے اپنے انسٹاگرام پر ویڈیو بیان جاری کیا کہ گزشتہ ایک سال سے ان کا شوہر تمیم یونس، جو ایک موسیقار ہے، ان کے ساتھ جبر کرتا رہا اور زبردستی کرتا رہا۔ یہ دعویٰ انہوں نے اس شخص سے طلاق کے بعد کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ 1 سال تک ملٹیپل ریپ کا شکار رہیں۔ اس کے بعد مصر میں بہت سی خواتین، فنکار، اداکارائیں، گلوکار وغیرہ ان کے ہم آواز ہوئے اور لبرلز اور فیمنسٹ کو کھل کھیلنے کا بھرپور موقع ملا۔ اس ساری تان و تشنی کا شکار شادی اور نکاح جیسا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہی بنایا گیا۔ اسلام میں حقوق الزوجین جس بہترین اور مثالی حالت میں موجود ہیں، ان پر بات کرنے کے بجائے اسے عورت پر ظلم و ستم بنا کر سامنے لایا جا رہا ہے۔ عورت بالخصوص بیوی کے ساتھ محبت، الفت اور قربت کے تعلقات میں بیوی کی صحت، جسمانی تھکن اور ذہنی پریشانی کا خیال رکھنے کی جس قدر تاکید اسلامی احکامات میں ملتی ہے، کہیں اور اس کی مثال نہیں نظر آتی۔ مخصوص دنوں میں ازدواج کی ممانعت، دکھ اور جسمانی تکلیف، بیماری، دوران زچگی اور کمزور اعصابی حالت میں بیوی کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے بے انتہا تاکید کی گئی ہے۔ وہیں بیوی کے لیے بھی احکامات ہیں کہ شوہر کی فطری ضروریات کو پورا کرنے سے پہلو تہی نہ کرے، غیر ضروری طور پر ازدواجی تعلقات کو بوجھل یا مؤخر نہ کرے۔ اسی لیے 4 مہینے سے زیادہ مدت تک جسمانی تعلق کو مؤخر کرنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ آپس کا فطری میلان ختم نہ ہو اور زوجین ایک دوسرے سے بیزار ہو کر کوئی گمراہ کن طریقہ اختیار نہ کریں۔ اب آتے ہیں پاکستانی ڈراموں پر۔ ایک مخصوص لوبی ایسے پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں میں شدت پسندی کو خوب بڑھاوا دے رہی ہے، کیونکہ جہالت سے نکلنے والی سوچ اور کردار کو عمومی طور پر معاشرے کا حصہ دکھانے سے منفیت ہی پروان چڑھ سکتی ہے۔ اصطلاح کے اقدام سے زیادہ بگاڑ کو نمایاں کرنے کا عنصر نہایت خطرناک ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہ لوگ ہمیشہ مسئلے کا نامکمل پہلو سامنے لاتے ہیں اور مؤثر حل پیش کرنے کے بجائے عوام کو کنفیوژن میں ہی چھوڑ کر پروگرام اختتام پذیر کر جاتے ہیں۔
ہیں، یا تو اچھے کردار بھی موازنے کے لیے پیش کیے جائیں تو بات سمجھ میں آئے، مگر یہاں تو صرف ایک برے کردار کو دکھا کر مذموم مقاصد پورے کرنے ہیں جس کے ذریعے معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اثرات ناپختہ ذہنوں پر تباہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز کے لیے تربیت سے زیادہ اہم ریٹنگ ہے یا منفی ذہن سازی۔ ان حملوں کا اصل ہدف تو خاندانی نظام اور نکاح سے جڑا معاشرتی زندگی کا خاکہ ہی بنایا گیا ہے۔ ابھی مزید اس موضوع کو میڈیا کوریج کس طرح دی جائے گی، دیکھتے جائیے کہ اب کی بار خاندانی نظام پر کس ڈرامے کے کس اینگل سے حملہ کیا جاتا ہے۔